المرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين بالقاء. اللهم صل على محمد محمد. الصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم. صلوات پر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. محمد خدا شریک امام العارفین، امام الصادقین، امام الخاشعین، قائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوشنودی خدا وحدہ لا شریک، اس کی ولایت کا ذکر اور یہ اہتمام کرنے والوں کے واگو رہوں گا. تبلیغ ولایت کی ضمن میں ہمیں کار خیر انجام دیا ہے، اور یقیناً میں آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش کے لیے بھی کرتا ہوں، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عظمت میں، بارگاہ قیامت میں یہ دعا مولا آپ کی توفیقات معرفت میں اضافہ فرمائے، اور جس کسی خطۂ زمین پر آل محمد کے چاہنے وطندار ازادار اہل ولایت اہل مودت بستے ہیں، مولا ان کی مدد فرمائے، اور جو آل محمد کے غم میں مصروف اعضاء ہیں مولا ان سبوں کو وبائی امراض سے محفوظ رکھے. حضرات آئے میں آپ کی خدمت کی معروف آیت برائے معرفت آیت امیر المومنین ہدایت مطلقہ کی وجہ مقصد خدا کو مکمل طور پر اس آیت نے یقیناً وہ پیغام معرفت اور وجوب ولایت کا درجہ ہے، جس میں ایک عظیم الشان سوال کے متعلق بات ہو رہی ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. ان میں اگر ایک ایک فقرہ اس آیت کو دیا جائے تو اس پر ایک ایک مجلس کا یتساءلون عن النبأ العظیم، اور سوال کے متعلق ذکر ہے جو نبأ العظیم ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ نبا کیا ہوتا ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبا کی بنیاد ہی پر نبی بنتے ہیں. نبا نہ ہو تو نبی کا اور ان کے بننے کا کوئی تصور نہیں رہتا. نبا کی بنیاد پر نبی ہے، اور یہ آپ کو لغت میں بھی یا لغت نہ بھی ہو تو بالکل سہل اور آسان گفتگو ہے. اما یتساءلون عن النبأ عظیم. نبا سوال کرے گا رب، نبا عظیم کے بارے میں سوال ہوگا. نبا عظیم کیا ہے؟ نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر عظیم کو. خبر عظیم کے بارے میں سوال ہوگا. وہ عظیم نبا کے بارے میں، یعنی نبی کی بنیاد نبا پر ہے. کوئی نبی نہیں بنتا جب تک کہ نبا نہ ہو.
نبا بنیاد ہے، نبی کا مصدر ہے نبا، اور نبا سے نبی نکلا ہے، نبا کی بنیاد پر نبی بنا ہے، یعنی خبر کی بنیاد پر پیغمبر ہے، یعنی خبر کی بنیاد پر پیغمبر ہے، نبا کی بنیاد پر نبی ہے، اور عظیم خبر کے بابت اللہ تبارک و تعالی ما یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی نبا نہ ہو تو نبی نہیں بنتا۔ جب میرے مولا حضرت امیر المؤمنین امام العارفین امام الصادقین علی ابن صل ابی على طالب علیہ محمد السلام وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد کار سے اس آیت کے بابت سوال کیا، عیب خدا نے تفسیر میں جو بیان کیا ہے، پہلے تفسیر حضرت امیر المؤمنین کی بیان کر دوں، دہن عصمت سے نکلے ہوئے وہ جملوں کو آپ کے بارگاہ سماعت تک پہنچا دو، جو بارگاہ سماعت مزین ہو چکی ہو، عقیدہ ہو جائے تو یہ باتیں وہ بارگاہ سماعت میں بطور نذرانہ پیش کی جا سکتی ہے، ورنہ میں یہ جانتا ہوں اپنے حد تک وہ بارگاہ سماعت نہیں کہلاتی ہے جہاں پر سماعتیں نفاق کا شکار ہو جائے، جہاں پر سماعتیں کفر و شرک کا شکار ہو جائے، جہاں پر سماعتیں شکار ہو جائے، تو میں ایسی سماعتوں کو بارگاہ سماعت نہیں کہتا، بلکہ وہ مقام کہتا ہوں سماعتوں کا جو جس کا تعلق نفاق سے ہو جائے، ایمان سے نہیں ہے۔ حضور میں آپ کے اس بارگاہ سماعت کی تائید میں ایک حدیث سے معصوم پیش کرتا چلوں، آپ سب مل کے درود پڑھ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم وسلم۔ صل على محمد وعلى محمد ضرور آئے، میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا محمد وعلى کہتے ہیں مومن حسن سماعت رکھتا ہے، مومن کی سماعت بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں منافق کے پاس حسن سماعت نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس حسن سماعت نہیں ہوتا، بس حسن سماعت جہاں ہو وہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی حسن سبحان اللہ۔ سماعت سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ اربا میں حسن سماعت کا آغاز لے کر روح زمین آیا ہو، تو اس کی سماعت میں حسن سماعت کا خود ایک سب سے بڑا دلیل کی طور پر ابھرنے والا مقصد سامنے آ جائے گا کہ حسن سماعت وہاں پر ہے جس نے عالم اروا سے علی کی ولایت کو سماعت فرمایا ہو، کیا اور کہنے اس کی بارگاہ کو اللہ نے اس قدر حسن سے سبحان اللہ مزین کر دیا ہو، روح زمین پر بھی آ کر اس کے کان میں بے علی، شک اس کے علی، اس کے نطق میں علی، اس کی بصارت میں علی، اس کے قلب میں علی، اس کے صدر میں علی، اس کے ہاتھوں کو بلند کرنے والا تکبیرات کے لیے جب بھی ہاتھ بلند کرتا ہے تو برائے علی، جب بولتا ہے تو برائے علی، جب سنتا ہے تو برائے علی، بصارت رکھتا سبحان ہے اللہ تو سبحان برائے علی، اللہ۔ کسی کے سامنے رجوع خشوع کے ساتھ سر کو جھکاتا ہے تو برائے علی۔ یہ نہ سمجھو یہ خود ساختہ ہمارا کیا ہوا ہماری قوت کا عمل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر زبان سے جاری کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تقدیس ادا کر رہے ہیں، تحلیل پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا خود ساختہ قوتوں کے حامل عمل وہ عمل نہیں ہے، وہ کام نہیں ہے جو ہم نے اپنی قوت سے کیا ہے، بلکہ یہ تمام کام پر علی کے وجود کا احسان ہے۔ اگر علی احسان نہ کیا کرتا کہنے تو ہم اس کو بے سجدہ شک نہ بے کر شک پاتے، جیو اگر جیو علی احسان کیا نہ کہنے کرتا تو ہم تحلیل کے لائق نہ ہوتے، اگر علی احسان نہ کرتا تو ہم تقدیس کے لائق نہ ہوتے، علی احسان نہ کرتا تو ہم تسبیح کے لائق نہ ہوتے، اور سب سے بات اس کو ہٹا کر دوں، اگر علی احسان نہ کرتا تو ہم خود کو حلالی کہنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ کیا کہنے احسان علی کیا کا ہے کہنے کہ کیا کہنے جیو جیو واہ 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 واہ، کیا کہنے، نعرہ حیدری یا علی یا علی علی حق حیدر سبحان اللہ، جیو قبلہ جیو، کیا کہنے، واہ واہ محمد واہ واہ۔ وآل محمد صلوات اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنته۔ کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور عظیم نبا کے متعلق سوال ہوگا۔ اب جب سائل نے آپ کے اور میرے مولا مشکل کشا سے
سوال پوچھا مولا یہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم کیا ہے، یہ عظیم نبا کیا ہے؟ امام سینہ گنجنا کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے عن النبأ العظیم، میں ہوں وہ سبحان اللہ عظیم سبحان خبر اللہ علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، بے شک بے شک میں ہوں عظیم نبا علی ابن ابی طالب۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا یہ عظیم نبا کیا ہے، تو امام نے فرمایا ان النبأ العظیم ولایت جدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمایا نبأ العظیم میرے دادا علی کی ولایت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا۔ نبا کیا ہے؟ سبحان بنیاد نبی۔ نبا کیا ہے؟ بنیاد ہے نبی۔ نبا بنیاد نہ ہو تو نبی نہیں پکارا جاتا، یعنی کوئی نبی نبی ہے تو اس کی بنیاد نبا ہے، اور نبا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بنیاد ہے ولایت علی۔ آئے محمد اسلام کے حدیث سننا، زمین کی قیمت ادا کر دے محمد مصطفیٰ کی خدمت۔ محمد صلی اللہ اللہ کا حبیب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا سلمان ما تنبؤ نبی حتی یوخر اللہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اے سلمان اللہ کسی نبی کو نبی ہی نہیں بناتا اگر وہ ولایت علی کا اقرار نہ کرتا، یعنی نبی کی بنیاد ہے اقرار ولایت علی، اور اللہ نے جن اولی العزم نبیوں کو اولی العزم قرار دیا ہے، تو معصوم سے پوچھا گیا مولا ان نبیوں کو اولی العزم نبی کیوں کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا وہ عزم کے ساتھ برقرار رہے، عزم بالجزم کے ساتھ برقرار رہے۔ مولا وہ عزم بالجزم کیا تھا؟ فرمایا ہمارے دادا کی ولایت تھی، یعنی اولی العزم پیغمبر اولی العزم اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ جس کے حق ہے کیا پاس کہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہو۔ محمد وآل محمد۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، سب مل کے ایک ان کا سہارا دیتے محمد والے یاد ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لتسألن یومئذ عن النعیم، متعلق سوال ہوگا تو نعیم کیا ہے، تو میرے مولا فرماتے نعم اللہ تعالی، فرمایا نعیم کیا ہے؟ نعم اللہ تعالی اللہ کی نعمت ہے۔ مولا اللہ کی نعمت کیا ہے؟ فرمایا عظم نعم اللہ تعالی ولایت جدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلی اللہ فرمایا عظیم نعمت ہے محمد وآل ہمارے دادا محمد۔ کی ولایت ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال متعطر آپ کی بارگاہ سماعت پہ پیش کرنے کے یہ تیار ہوں، آپ سب انشاءاللہ قلب پہ اسے نصب کیجیے گا۔ یہ سارا ذکر ولایت علی اور صرف یہ قلب تک جاتا ہے، کیونکہ جو قلب ذکر ولایت علی کے لیے اپنے قلب کو جنہوں نے مغناطیس کی طرح بنا رکھا ہو تو وہی جائے گا، اور جس کے قلب کو اللہ نے نور ولایت سے منور کر دیا، سبحان اللہ۔ جس کے قلب کو اللہ نے نور ولایت سے منور کر دیا ہو تو ولایت کا ذکر وہی پہنچے گا۔ آئے حضور میں بے شک اسی آیت کے بابت جو اہل بیت دستیاب ہوئی ہے مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب تفسیر صافی کا سفر طے کر کے یہ مکمل دعوے کے ساتھ دلیل رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، جب کسی مخالف سے جس نے اپنے آپ کو اس دور کا مسلمانوں کا خود کو یا مسلمانوں نے اسے خود کا امام مانا تھا، تو جب سوال کیا گیا ثم لتسألون یومئذ نعیم کے متعلق کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کھانا اور پانی ہے، کھانا اور پانی ہے۔ تو امام نے اس سے سوال کیا اگر کھانا اور پانی اگر ہو جائے اس سے مراد تو بتاؤ اللہ کے حضور ہر بندے کو ایک ایک نیوالے اور ایک ایک گھٹ
مخلوق کو خلق کیا ہے، رزق پر اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کس کس سے ولایت کا سوال ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا، امام نے فرمایا ہر ایک سے ولایت کا سوال ہوگا، لیکن کچھ سوالات بندوں سے نہیں ہوں گے۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا اللہ لوگوں کو رزق کے متعلق اور کسی کے گورے یا کار سوال کرے گا۔ قبلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے قبلہ بالکل طرف سے خوبصورتی اللہ کی طرف سے، یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ ضمانتیں ہوتی ہے، ان کی پاسبانی کرتی ہے۔ ولایت اس سے سوال کرے کہ اگر ایسا ہو کھانا اور پانی کا سوال ہو جائے اللہ کے متعلق تو گمان کرتا ہے یہ غلط ہے۔ اب امام نے فرمایا جو سوال ہوگا لا شرب ولا طعم ولکن ولایتنا جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نہ کھانے کا نہ پانی کا سوال ہوگا بلکہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اور بے شک روز بے شک محشر ہو آواز آئی یہ سوال کرنا ہے کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہوئے جنت اپنا حق سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے ملیں گے، یہ سمجھیں گے جنت ہے وقیفہم انہم مسئولون۔ اپنی ساری پرائی کتابوں میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے، وقیفہم انہم مسئولون کے تحت اللہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سوال کرے گا۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہوگا۔ اور حضور ولایت کے عقیدے پر ایک اہم مقصد کو سناتا چلوں۔ ابو ہاشم راوی ہے آپ کے اور میرے مولا حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہم اللہ صلی محمد اللہ وعلى بسم محمد اللہ قبلہ بسم اللہ۔ میرے مولا سے انہوں نے عقیدے کی سند چاہی تو امام نے انہیں اپنے دوست ہونے کی پہلے سند دی اور انہوں نے کہا مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سند چاہتا ہوں، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو اب انہوں نے اپنے عقیدے کی بیان کی اور قبلہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی قبلہ۔ دیکھ یہاں پر بہت انٹرنیٹ خراب ہے ادھر اولڈ سٹی میں اس وقت۔ قبلہ آپ کی جی ابھی آ رہی ہے، ویڈیو بس آف رکھیں تاکہ جو تھوڑی وائس کلیئرٹی مل جائے بس۔ جبھی اگر آپ کو کچھ بتانا ہے کتاب وغیرہ تو آپ ویڈیو آن کر لیجئے معذرت کے ساتھ۔ اچھا چلے کچھ نیٹ ورک مسئلہ ہے نا، کوئی بات نہیں، ذکر مولا ہو رہا ہے، جی آواز آ جائے بس یہی کافی ہے۔ ہاں اب بس وہی آواز چاہیے آپ کو، دیکھنا جو ابھی ہے آواز آ رہی ہے بھائی؟ شرف ہوگا ہمارے لیے، لیکن فی الوقت کے لیے صرف آواز شرف ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ گروپ میں کچھ لوگ بھی جو ویڈیو آن رکھے ہیں وہ بھی آف کرا دیجیے۔ جی 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 ایک ہی ویڈیو ہے سر، وہ رہنے دیجئے مظفر بھائی۔ بسم اللہ بسم اللہ قبلہ۔ ان اللہ عباد ولایت امیر المؤمنین فرض اللہ الصلاۃ
قبلہ آپ کا مائک آف ہو گیا. مائک آف ہو گیا. جی نہیں آ گیا, اب آ گیا. آ رہی ہے. ہاں پرفیکٹ, اب آ گیا. جی جی. جب آ گیا اب درود پڑھ دیں اور آتا رہے گا, برابر رہے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسے لکھ لیجئے گا قلب پر. اللہ نے ولایت کو فرض کرنے کے بعد نمازوں, حجو, زکوٰۃ, جہاد سب کچھ بعد میں واجب کیا, پہلے ولایت کو واجب کیا. کیا کہنے, اسے ذہن میں بٹھا لیجئے میرے بھائی. پہلے کیا واجب ہوئی؟ پہلے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و جہاد سبوں سے پہلے ولایت واجب ہوئی, اس کے بعد سب واجب ہوئی. جو ولایت پہلے واجب ہے, بعد والی جو اشیاء ہے اس کا تقابل جو قدیم ہے اس سے نہیں کیا جاتا. بہت خوب, بہت خوب. امام نے اسی عقیدے پر یہ کہہ کر سند دی, واللہ ھذا دینی ودین رسول اللہ ودین اللہ, اللہ کی قسم یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارے جد رسول کا دین ہے, یہی اللہ کا دین ہے. یعنی اللہ کے دین میں سب سے پہلے اللہ کی ولایت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کسی کو دین و اسلام میں لانے سے پہلے ماننے کی شرط ہوتی, بعد میں اعمال کی شرط ہے. پہلے مانا جائے, بعد میں اعمال کیا جائے. جب بندے ماننے کی جو منزل کی معرفت کو رخصت کر کے اعمال کو مقدم کر دیں تو اب بندے اپنے مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں, جو اللہ کے مرضی کا مالک ہے اسے بھول جاتے ہیں. یہ جملہ غور نہیں فرمایا, درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ. آج میرے مولا علی کی فضیلتوں میں آپ کو ایک اہم ترین کتاب ابھی ویڈیو کھول کے آپ کو بتاؤں گا, صفحہ نمبر کے ساتھ آپ کو سناؤں گا. اور یہ عرفا کی نظر کر رہا ہوں, جسے اور ایک حدیثیں لوگوں تک پہنچائی نہیں گئی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے بھائی. وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرنے کی جرات کرتے. یہ پیغام آہستہ آہستہ نظام بنایا جائے کہ اگر حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو بارگاہ میں ان کی لوٹا دیجئے کہ مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. آپ ہمارے ذہنوں اور عقول کو اس قدر تقویت بخشیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کلام کو سمجھ سکیں. دعا کریے, نہ کہ حدیث کا انکار ہو. انکار حدیث سیدھا کفر کے زمرے میں لے جاتا ہے. کیا کہنے, اور یہ شک کا کیڑا جب پیدا ہوتا ہے تو انکار حدیث پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور پیغمبر اسلام سے لے کر 12ویں حجت تک حدیث ہے. خود میرا مولا علی فرما رہے, من شک فی فقط شک فی اللہ, ومن شک فی فقط شک فی اللہ, جس نے مجھ میں شک کیا اس نے اللہ میں شک کیا. بے شک. جس نے مجھ میں شک کیا, ومن اشرک بہ فقط شرک باللہ, جس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا, یعنی علی کے مقام پر کسی غیر کو شریک کر دیا, تو امام فرماتے فقط شرک باللہ, اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. علی حد فاصل میں رہے برائے توحید. علی تمہارے اور میرے درمیان میں برائے حصول معرفت رہے. یہ تو کرم علی کا ہے, دکھ کر علی سمجھا رہا ہے. حضور غور نہیں فرمایا. عرفا میرے بھائی سن رہے مسکت میں, وہ جو جسے معرفت نورانیہ بھاتی ہے, جسے معرفت نورانیہ کے علاوہ کوئی چیز دوسری بھاتی نہیں ہے, ان کے لیے میں نے بات کہی ہے. یہ کرم علی کا ہے, خود دکھ غائب کو منوایا ہے. کیا کہنے. بہت اچھے قبلہ, جیو جیو. علی دکھتا ہے تو اپنے معبود کو منوانے کے لیے, علی چھپتا ہے تو اپنے معبود کو منوانے کے لیے.
چھپنے سے مراد غائب ہونا ہے علی کا، بہت خوب بہت خوب. چھپنے سے مراد غائب ہونا علی کا. کوئی علی کے ظاہر کا کلمہ پڑھ کیا اب یہ کہنے کہے کہ میں باطن نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر باطن کے کلمے پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کیا کہنے ظاہر اس وقت حضور پذیر نہیں ہوتا جب تک باطن اس کی خلاقیت کو سامنے ظاہر نہ کرے. کیا کہنے کیا کہنے ظاہر مخلوق ہوتا ہے باطن کا. یہ جملہ یاد رکھ لو، اختتام پہ کام آئے گا. میرے بھائی قائم بھائی، آپ کی توجہات کا طلبگار رہوں گا. سرکار ظاہر پلتا ہے اپنے باطن سے، ظاہر خود مخلوق ہے اپنے باطن کی. مثال دے رہا ہوں، آپ کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، اس کے خالق آپ ہی کا باطن ہے. کیا جب ایک کہنے بشر کے لیے بات ہو سکتی ہے، جب ایک بشر کے لیے بات تسلیم کی جاتی ہے، آپ کی مسکراہٹ کے خود آپ خالق ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ظاہر کے خود آپ کا باطن خالق ہو سکتا ہے. وہ کیفیتیں جو رب سے منسوب خدا نہ خواستہ کوئی نہ کہنے کرے، کیا کہنے کیونکہ کیفیتوں سے وصف کبریا نہیں ہوتا. کیفیتیں مخلوقات کی صفت ہے. یہ کرم اور احسان ہے علی کا. جب بھی کیفیتوں کی باری آئی، علی آگے بڑھ کر کیفیتوں کو خود سے منسوب کیا، اپنے خالق کو منوانے کی کہا. اللہ نے کچھ اوصیاء اور اولیاء بنائے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے دیکھنے کے لیے. یہ رضامندی، غضب کیفیتیں ہیں، ناراضگی کیفیتیں ہیں، اور یہ کیفیتیں خدا پر لادی دی. میں حج کو گیا، میں نماز پڑھا، میں روزہ رکھا، یہ کیسے معلوم ہو اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کہا یہ اوصیاء بتائیں گے. اگر اوصیاء راضی تو تیرا حج قبول، اوصیاء راضی تو تیری نماز قبول، کیونکہ اوصیاء نے کیفیتوں کو خود سے منسوب کر لیا. کیا کہنے کیا کہنے اس کی توحید جاری و ساری رہے. بات آپ کو پہنچائی جا رہی ہے تو درود پڑھیے تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. فستو میں رب الکعبہ سمجھا سکوں، سمجھ سکوں. میں سمجھانے کے لیے آیا نہیں، میں سمجھانے کے لائق نہیں ہوں. آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں آپ کے ہمراہ سمجھ جاؤں گا کہ فستو بھی رب الکعبہ کے رموز کیا کیا ہے، اس کے اسرار کیا کیا ہے، فستو بھی رب الکعبہ کا مقصد کیا ہے. خدا کی قسم دنیا اگر فستو بھی رب الکعبہ کے میرے مولا کے آخری پیغام کو سمجھ لیتی تو خالص توحید کو پا لیتی. جب خالص توحید ہو تو سمجھو امامت کا عقیدہ خالص ہے. امامت کا عقیدہ خالص ہے تو خالص توحید موجود ہے، کیونکہ خالص امامت کا عقیدہ ہی خالص توحید دلاتا ہے. اب جہاں لوگ امامت کے مسئلے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، وہاں توحید خالص نہیں ہوتی، توحید بھی مشکوک ہو جاتی ہے. درود پڑھے سبیل کے محمد خالص توحید کیا ہوتی ہے. اب سنیے گا حضور، میں آپ کو کتاب بتا کر پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار عربی، جلد نمبر 41. اور یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی یقین میں زیادتی آ جائے. الحمدللہ میرا خطاب میرے وہ بھائیوں سے ہے جو غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیبت پر ایمان رکھتے ہیں. اور کلام معصوم کا اثر قلب مومن پر ہوتا ہے. قلب مومن خود گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے مولا کا کلام ہے. اور کلام امام معصوم کا کلام عظمتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، توہین کے حوالے سے ہوتا ہی نہیں. تو قلب مومن تسلیم کر لیتا ہے، جس میں توہین نظر آ جائے تو وہ سمجھ لیتا یہ کلام معصوم نہیں ہے، جس میں عظمت نظر آئے تو سمجھ لیتا ہے قلب کہ یہ کلام معصوم ہے. یہ مومن کے قلب پر نور کا اثر ہوتا ہے. میں آج عظیم الشان بات لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. یہ کتاب
جلد نمبر 41 بہار انوار عربی سے پڑھ رہا ہوں، کتاب بتا کر پڑھ رہا ہوں، اور یہ فقرہ بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں، منہ زبانی بھی نہیں سنا رہا ہوں بغیر دیکھے۔ میرے مولا سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد۔ میرے مولا سرزمین مکہ میں خانہ کعبہ کے روبرو پہنچے، اور وہاں پر فوجد عربین، ایک عربی کو پایا، متعلقا باستغر الکعبہ، اور وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا دعا کر رہا تھا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ غور سے سنیے، یا صاحب البیت، میرے بھائیو غور سے سنو، میری جان، میرے بھائی نجو بھائی، قائم آغا، صادق آغا اور دیگر برادران، میرے بھائیو غور سے سنو۔ جی بھائی بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا کائنات نے بسم اللہ وہ قبلہ۔ کہہ رہا تھا، عنایت عنایت قبلہ، صاحب البیت، اے بیت اللہ کے مالک، کیا کہنے، اے گھر کے مالک۔ میرے بھائیو، چھوٹے بھائیو، صاحب البیت کا مطلب ہے گھر کے مالک کو کہتے ہیں۔ بے شک بے بے شک شک بے شک، اے گھر کے مالک، البیت بیتک، یہ گھر تیرا گھر ہے، ضعیف ضعیف کا، اور میں تیرا مہمان ہوں، اور تجھ پر میری ضیافت واجب ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ غور فرمائیے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچھے بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب۔ اور وجعل قرای منک لیلۃ المغفرہ، آج کی رات میرے مقدر میں لیلۃ المغفرت قرار دے، آج کی شب آہا، مجھے معاف کر دے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت زیادہ نہ گزر جائے، مختصر جو حواس ہے وہی نقطوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور فلما کان لیلۃ الثالثہ وجدوا، پھر وہی دوسرے دن بھی آیا اور وہی کہنے لگا، جملہ دہرایا دوسرے دن کا، یا عزیزا فی عزک فلا عز منک فی عزک، عزنی فی عز عزک فعز لا یعلم احد کیف ہوا۔ حضور، اب اس نے کہا، یا عزیز، عزیز اللہ کا نام، جو صاحب بیت ہے، یہ عزیز اللہ کا نام ہے جو صاحب بیت ہے، یہ گھر کا مالک ہے۔ یا عزیز ہو، تو مجھے عزت نصیب فرما دے، اور ساری عزتیں تیری جانب سے ہے۔ تو جب اس نے عز لا یعلم اتوجہ الیک اتوسل الیک، اور میں تیرے ہی اس نام کے وسیلے سے تجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، پھر اس نے کہا بحق محمد و آل محمد علیک، تجھ پر محمد و آل محمد کا جو حق ہے اس کا واسطہ، کیا اتانی کہنے۔ لا یوتنی احد غیرک، حاذا واللہ۔ اب امام مولا علی فرماتے، غور سے سنیے گا، کچھ باتیں اس نے کی، وہ اشرف عنی ملا یسرف فی احد غیرک، بس یہ لفظ کہنا تھا، مولا کے اصحاب پوچھنے لگے، مولا یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے؟ امام نے کہا، فقال امیر المومنین علیہ السلام لصاحبہ، ھذا واللہ اسم اللوح الاسم الاکبر بالسورانیہ، اس میں کیا اکبر کہنے۔ ہے زبان سورانیہ میں۔ فقال امیر المومنین اخبرنی بھی حبیبی رسول اللہ، سبوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے حبیب خدا کے حبیب، یہ ہمیں بتا دے یہ ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا، سالا جنت فتاو، اس نے جنت کا سوال کیا ہے اللہ سے، اس نے جنت مانگی ہے اللہ سے۔ وَسَأَلَهُ صَرْفَ النَّارَ وَقَدْ صَرَّفَهَا عَنْهُ، اور اس نے دوزخ سے نجات مانگی ہے اللہ سے۔ پہلا سوال تھا مہمانی ہو، ضیافت کی جائے، دوسرا سوال عزت کا، تیسرا سوال جنت کا۔ اب گفتگو آگے بڑھی، فلما كأن لیلۃ الثالثہ، تیسرا دن ہو گیا، وجدہ وهو متعلق بذلك
यकुलु या मन ला युही मकाना वला यखलु मिन्हु मकाना बिला कैफिया काना। अभी अभी मैंने अर्ज किया ना, खुदा का वस्फ कैफियतों से नहीं होता, कैफियतों में हरकतें आती है, कैफियतों में जसद की जरूरत होती है। अल्लाह बेजिस्म है, अली रखता है जिस्म नहीं। कल मैंने आपको कहा था ना, साहिल छठे इमाम से सवाल किया अल्लाह कैसे समी व बसीर है, तो इमाम ने फरमाया समीओ बिगैर जारिहती व बसीर बिगैर आलाती। अल्लाह समी है बगैर किसी आज़ा से और बसीर है बगैर किसी आला के जरिए। फिर मौला वो देखता कैसे है, सुनता कैसे है? तो फरमाया बल यस्मउ बिनफ्सिही, बल यस्मउ बिनफ्सिही व यबसरु बिनफ्सिही। अल्लाह अपने नफ्स के जरिए से देखता है, नफ्स के जरिए से सुनता है। जहां कैफियतें गालिब आ जाए, नफ्स से न देख सकता है, न नफ्स से न सुन सकता है। कैफियतें जब हट जाए तो वो बेनियाज है, नफ्स के जरिए से सुनता है, नफ्स के जरिए से देखता है, और उसका नफ्स जमीन पर आकर हरकतों और कैफियतों को खुद से मंसूब कर देता है और हाथ बढ़ाकर कहता है आओ ये अल्लाह का हाथ है, इस पर बैत करो। क्या कहने वाह वाह। मोहम्मद अल्लाह का नफ्स बनकर, नफ्स खुदा के पास पहुंचकर चेहरा देखकर ये नहीं कहते ये बंदे का चेहरा है, कहते हैं ये अल्लाह का चेहरा है। बहुत अच्छे। तो कल जो बात मैंने आपके दरमियान में की, अब अरबी आकर कह रहा या साहिबल बैत, ऐ खुदा के घर के मालिक, ऐ खुदा के घर के मालिक। ये जो घर है ना, वो घर के मालिक से मैं बात कर रहा हूं, ये घर का जो मालिक है उससे बात कर रहा हूं। किताब में आपके सामने पेश कर चुका ना, मेरी मुराद ज़ईफुल अकीदा लोगों से ना, वो ज़ईफुल अकीदा लोग है जो हदीस मासूम जो अजमत के हवाले से हो और उसे हदीस ज़ईफ करार दे। ज़ईफ उनके अकीदे होते हैं जो अच्छी हदीस मासूम को ज़ईफ करार देते हैं, यानी वो हदीस जो अजमतों पर दलालत करती है उसे ज़ईफ कहने वाला ज़ईफुल अकीदा। अब जैसे ही अरबी ने सवाल किया, सवाल ये था अर्ज़क़ल अरबिया अरबत अल्फ दिरहमन, और ऐ अल्लाह, ऐ अजीज, ऐ वो जिस पर कैफियतें हावी नहीं होती, कैफियतों से जिसका वस्फ नहीं बयान किया जाता, ऐ घर के मालिक, मैं तुझसे 4000 दिरहम का सवाल कर रहा हूं, मुझे 4000 दिरहम दे दे। क्या क्या सवाल थे अरबी के? फतक़द्दम इलैहि अमीरुल मोमिनीन, मौला अली आगे बढ़े, फरमाया या अरबिया साल तो रब्बिक खरा फकरक, तूने जो सवालात तेरे रब से किए मैंने सुना है, जो तूने सवाल किए है, तूने सवाल किया साल तो जन्ना पातू का, तूने जन्नत का सवाल किया मैंने तुझे अता किया। और साल तू यसरफू अनका नार, तूने दोजख से बचने का सवाल किया, अल्लाह ने तुझे वो भी नजात का परवाना दे दिया। वक्त सरफ अनका बिहाज़ल लैलती वो साल हो अरब अल्फ दिरहम क़ाल अरबिया मान अंता, आप है कौन? मांग उससे रहा था, जवाब आप क्यों दे रहे थे? मांग उससे रहा था, जवाब आप क्यों दे रहे थे? बड़ी तवज्जो से, जब भी अली खुद के लिए कहता है सिर्फ अना अली कह दे, उससे तौहीद नहीं बनती, तौहीद नहीं बचती। अगर अली कह दे अना अली तो उससे तौहीद नहीं बचती, बल्कि तो आवाज आ रही है मेरी? बराबर आ रही है क़िबला, क्योंकि दुनिया अलग अलग रुख पे चले जाती। जब भी अली कहे अना अली इब्ने अबी तालिब, तो समझना कि तौहीद लिखा के बन रही है, तौहीद बन रही है, अली तौहीद बना रहा है। क्या कहने वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
جیسے ہی میرے مولا نے 4000 درہم دے، اس میں لکھا ہے میرے مولا سرکار نے 4000 درہم دے دیے اور عربی کو اپنا تعارف کروا دیا. اب عربی کہنے لگا میں تو عزیز اس کو پکارا، میں تو اسے اس گھر کا مالک سمجھ کے اس کو جو پکارا. میں نے سریانی زبان میں جس کی وصف کی ہے، وصف کا ذکر کیا ہے، یہ سب کچھ خدیم جسے کہا، عزیز جسے کہا، بیت کا مالک جسے کہا. اللہ کی قسم علی میری مراد تو ہی تھا. کیا کہنے بابا. مولا علی نے اس کی بات پر غضب کا اظہار نہیں کیا بلکہ 4000 درہم دے دیے. کیا کہنے معصوم حجت عطا کرنا فعل معصوم حجت. اگر سزا دینا ہو تو عطا ہی نہیں کیا جاتا، عطا کرنا مقصود ہے تو سزا کیسی. اور عطا جب ہوتی ہے نا خوشی کی بنیاد پر ہوتی ہے، سزا غضب کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیونکہ جو اس نے کہا تھا جب اس نے علی کے لیے موڑ دیا سب کو، ساری جو وصف اس نے بیان کی، جو مانگا خدیم سے، جو عزیز سے اور بیت کے مالک سے، اس نے کہا میری مراد اللہ کی قسم اے علی تو ہی تھا. علی سے پوچھ رہا تھا من انت، تو علی نے صرف یہ نہیں کہا انا علی، توحید اس کی بھی بچائی، سننے والوں کی بچائی، کہا انا علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے سبھی کے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضور جس کے پاس عقیدہ ولایت ایسی ہوتی ہے تو معرفت اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتی جاتی ہے. اور جہاں معرفت، اس لیے معرفت اس لیے کہتے ہیں بغیر معرفت کے کوئی بھی عمل ہو سوال کے دائرے میں آ جائے گا. اور حدیث معصوم ہے، آپ کے خلق تک پہنچاتا چلوں کہ اردو بول رہا ہوں. ائمہ فرماتے کوئی آپ کا نیک عمل کیوں نہ ہو اور آپ نیک سے نیک عمل بجا لا رہے ہو اور آپ کو علم نہیں کہ یہ حدیث معصوم ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اگر حدیث معصوم معلوم ہو اور عمل پیرا ہو تو اس پر اجر اور اجر کا مستحق بنتا ہے وہ عمل. آئے دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد. من زعم کذب ومن زعم انه یعرفون، جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمارا عارف ہے. فہو متمسک بعروات غیرنا، اور جبکہ اس کے ہاتھوں میں غیروں کا دامن ہو اور اس کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، وہ کہے کہ وہ ہمارا عارف ہے جبکہ اس کے ہاتھوں میں غیروں کا دامن ہے. یعنی غیروں سے دور ہو جائے، کٹ جائے، یعنی علی کے غیر کی نفی ہو، علی کا اثبات ہو. تو بندہ علی کو مان رہا ہے غیر کو نہیں. اسی طرح ولایت علی ہے، اوروں کی ولایت سے نفی ہو جائے اوروں کی. اور نہیں فرمایا میرے بھائی جو بات کر رہا ہوں، غیروں سے غیروں کی نفی ہو جائے، علی کی ولایت کا اثبات ہو جائے، کیونکہ علی کی ولایت غیر اللہ کی نہیں، خود اللہ کی ولایت ہے. اور اللہ کی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. ہاں میرے بھائی آپ کو چند رموز کی باتیں بتا دوں، بس اسے استدلال قائم کرنا مقصود تھا. جب میرے مولا نے کہا تھا فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کا رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بے بس صورت اسمیہ بے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے ترجمے یا عربی دانی کی احتیاج ہے، محتاجگی ہے کہ اس کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ، تو کیا مطلب ہے؟ یا قسم کہاں سے ہے؟ بے یہاں پر بھی ہے، قسم کہاں سے آ گئی؟
یہ مائیت کا اشارہ ہے بے، لیکن بہت عام اچھے ظاہری بہت اچھے گفتگو میں سبحان کہتے اللہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ فستو بے رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی کامیاب ہو گیا، کعبے پر خود واجب ہے علی کے کامیابی کا کلمہ پڑھے، لیکن علی کہہ بے رہا شک ہے بے تو شک بے مقصد بات نہیں ہے، بے دلیل بات نہیں ہے۔ علی اپنے فائز ہونے کی جو دلیل پیش کر رہا ہے میرا مولا، وہ نظام جو علی نے ساری بندگان خدا ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے، وہ نظام علی نے خود کے لیے بھی بنایا تھا۔ یہ مصائب کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں بات، بلکہ فضیلت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ درود پڑھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل دوستوں محمد رب الکعبہ کے عنوان پر آپ حضرات کو وہ مقاصد، وہ اسرار کی طرف لیے جا رہا ہوں۔ مولا ساجد سے سائل کہہ رہا ہے کہ مولا جب آپ کے جد دادا مسجد میں تشریف لائے تو جانتے تھے کہ قاتل جان کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تو آپ نے اپنا دفاع کیوں نہیں فرمایا؟ اسے جگا کر کہا اٹھ اپنے مقصد کے لیے۔ تو امام علی مقام یہ سوال کا جواب محفوظ رکھو بھائیو، لکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امیر المؤمنین نے چاہا کہ خدا کے متعلق عقیدہ قضاء و قدر کو جاری رکھا جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اسے یاد رکھو، خدا کے متعلق عقیدہ قضاء و قدر کو جاری رکھا جائے کہ قضا بھی ہے قدر بھی ہے، یہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسے جاری رکھا گیا علی کے اس فعل سے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سارے لوگ علی کی ذات میں گم ہو کر علی کے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ ہو واہ کیا واہ کہنے واہ سبحان اللہ سبحان ضرور پڑھ دیجیے نعرہ نہ سبحان صحیح، اللہ آپ کا نام گزار اللہم رہا صل ہوں۔ علی محمد وآل محمد آل محمد یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ کیا کہنے قبلہ، کیا اللہم کہنے صل علی محمد وآل سبحان محمد اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ ارکان توحید، خود میرا مولا فرما نحن ارکان التوحید، نحن ارکان التوحید۔ ارے علی جب بھی بولتا ہے تو خدا کے لیے بولتا ہے، اور خدا اپنے لیے بھی بولتا ہے تو علی ہی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ بہت اچھے یعنی سبحان اللہ علی وہ سبحان اللہ خطیب ازلی ہے جس کی زبان میں اللہ مخلوقات سے مخاطب تو ہوا، نبیوں سے مخاطب تو ہوا، ملائکہ سے مخاطب تو ہوا، لیکن علی کی زبان میں ہی خود کو ان اللہ کہتا ہے اللہ۔ آہا آہا۔ کیا کہنے یہ معرفت واہ کی بات واہ یاد واہ رکھے بھائی، واہ واہ خدا جیو جیو آہا زبان علی کی ہے، خود کو اللہ اللہ خود کو اللہ کہہ رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، اس کی زبان کا آہا ذریعہ ایسا ہے، اس کے وجود کا ذریعہ کیسا ہوگا؟ کیا سبحان کہنے اللہ آہا یہ درود کا واہ سہارا دیتے رہے حضور۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد صلی اللہ محمد تو آئے میں آپ کو آپ کے قلوب تک معرفت نورانیہ کے وہ پیغامات پہنچا رہا ہوں جن کے قلوب کو یہ معرفت کے پیغامات ٹھنڈک بن کر ٹھنڈک قلب میں اتارتے ہوں، تو ایسے قلوب کو میرا سلام ہے۔ حضور جب عربی آ کر امام کی موجودگی میں مخاطب ہو کر کہتا رہا یا صاحب البیت، اے گھر کے مالک، تجھ سے سوال۔ کہاں تھا وہ؟ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے وہ گھر کے مالک سے پوچھ رہا تھا، وہ گھر کے مالک سے پوچھ رہا ہے، اور علی ادھر قسم کھا رہا ہے اے گھر کے مالک تیری قسم علی کامیاب ہو گیا۔ رب الدار کہتے ہیں مالک کو، جو گھر کا مالک ہوتا ہے نا اسے رب الدار کہتے ہیں۔ اس لیے میرا مولا فرما رہا ہے استو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، کیا کہنے جو مالک ہے رب کعبے کا، وہ کعبے کا رب ہے۔
उस्तो बिरब्बिल काबा। तो हुजूर मैं रफ्ता रफ्ता बात पहुंचा रहा हूं। ये मानो जो अली है, जिसका खालिक अली का खालिक हो तो वो क्या होगा? अली ऐसा है तो उसका खालिक क्या होगा? जिस बंदे ने अली की मजहरियत का इनकार कर दिया, दर हकीकत उसने खुदा की कुदरत का इनकार कर दिया, खुदा के बेशक औसाफ को नहीं माना, खुदा के वो करम को नहीं माना, खुदा की किबरियाई को नहीं माना, उसकी उलूहियत को नहीं माना। क्योंकि मजहरियत जहां टूट जाए, जिसका वो मजहर है उसका इनकार है। जो जिसका वो मजहर है उसमें जो है उसके मजहर में होना जरूरी है। मजहर बहुत जिसका अच्छे है मौलवी। उसमें जो है उसका कलमा पढ़ाता है मजहर। आहा, अरे भाई कितने दलाइल क्या है कहने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुआरिफत में बयान किया है तौहीद के बस में। मैं आपको 3-4 आयतें जहन में आ रही है, वो सुनाता हूँ। सब मिलकर दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल मोहम्मद फरज वाले वला नदू। अल्लाह कुरान में पूछ रहा है, हल तालमू समिया, हल तालमू समिया, क्या तुम मेरे हम नाम को जानते हो? दोहरा रहा हूं तर्जुमा, क्या तुम लोग मेरे हम नाम को जानते हो? या अल्लाह कौन है तेरा हम नाम? जरूर मैं जो बात कह रहा हूं, कौन है मालिक तेरा हम नाम? बिस्मिल्लाह। अल्लाह सवाल तो कर दिया, हल तालमू लहू समिया, क्या तुम मेरे हम नाम को जानते हो? ऐसे ही आया आहा, नहीं है, वो सवाल क्या कर कहने रहा है। मिसाल के तौर पर ओमान में कोई 2 नजफ भाई मिल जाए, एक नजफ भाई कह रहे हो क्या तुम मेरे हम नाम को जानते हो? उनका सवाल करना दुरुस्त है क्योंकि एक और नजफ वहां मौजूद है। अगर कोई दूसरा होता ही नहीं क्या तो उनका कहने सवाल बहुत करना अच्छे। बेकार हो जाता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उनका सवाल करना दुरुस्त है क्योंकि एक और दूसरा उनके नाम वाला मौजूद है। अल्लाह इसीलिए पूछ रहा है, क्या तुम मेरे हम नाम को जानते हो? दोनों भी अली है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या तुम मेरे हम क्या नाम को कहने जानते हो? अरे जो फुस्तबर रब्बिल काबा समझना चाहता है, यह आयत इशारा है, यह आयत लताइफ है, यह आयत क्या मारिफत है। कहने बिल्लाह। तो अता ये अता समझ ले कि बिल्लाह। फुस्तबर रब्बिल काबा क्या है। मेरा मौला कह रहा है, फुस्तबर रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। हाय हाय हाय। हमेशा अली ने अपनी कामयाबी अपने रब के साथ मनवाई है, आहा, रब को हटा क्या कर अपनी कहने कामयाबी नहीं मनवाई है। क्या कहने अल्लाह की तौहीद भी कामयाब हुई है, अल्लाह ने अली को रखकर अपनी तौहीद को कामयाब करवाया है। दोनों एक दूसरे की कामयाबी के साथ मशरूत है। क्या कहने अज़ाओ ख़द्र का निजाम अली ने सर पर ज़र्ब खा के जारी रखा ताकि तारीख महफूज हो जाए कि एक बदन पर सर था जिस पर ज़र्ब लगाई गई। क्योंकि अगर खुदा होता, खुदाए हकीकी होता, तो वो बदन नहीं रखता, न सर रखता, लेकिन अपना तारुफ जरूर रखता है। अली शरबत खाकर तौहीद बचा रहा है। और हुजूर खुदा की कसम को ये कहे कि शहादत नसीब हुई, अली इसलिए कामयाबी का कलमा पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अली की मोहब्बत में बिस्तरे मर्द पर रहने वाला, एड़ियां रगड़ता हुआ अली का मुहिब शहादत पा लेता है, तो अली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए चौथे अली ने फरमाया था, शहादत हमारे घर की मीरास है। मीरास से जिसका तसर्रुफ है वो शहादत के मिलने पर ऐसा नहीं कहता ये वो शहादत नहीं है, बल्कि ये शहादत तौहीद है। खुद अली उसका गवाह है, अली खुद उसका गवाह है। क्या कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क़िबला, वाह 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 वाह। पैकरे ज़ाहिरा की नफी कर दी, पैकरे ज़ाहिरा पर ज़र्ब लगी,
تو کہا فسو برب الکعبہ، درود پڑھے محمد۔ نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے یا علی پر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ صل على محمد وآل محمد وسلم على نبي۔ اور حضور فستو برب الکعبہ کا اس کی رموز کے ایک ہی مختصر گوشے کو پھیلانے کی کوشش کروں تو اتنا عرض کروں، اس نے پیکرے ظاہرہ کی نفی کر کے اور باطن وجود حقہ کا اس بات کروا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں نہیں، لاسٹ والا سینٹر میں پانی کا وہ رکھو، گلاس والا پیکرے ظاہرہ کی نفی فرما دی، ضرب لگا، پیکرے ظاہرہ کی نفی فرمائی، تو کس طرح سے جملہ اس بات باطن حقہ پر یوں کہہ کر پیش کیا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، وہ باللہ، اللہ کے ساتھ، علی ملت رسول اللہ، ملت محمد مصطفیٰ پر، فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عربی خانہ کعبہ میں کہہ رہا ہے، یا صاحب البیت، اے بیت کے مالک، تو مجھے 4000 درہم دے دے، اے عزیز، اے قدیر۔ تو کیا کہا؟ پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ جو میں تو خدا سے مانگ رہا تھا، آپ جواب دے رہے تھے کہ خدا نے تجھے عطا کیا، تو نے ضیافت مانگی، مہمانی مانگی آج کی رات تو خدا نے دے دیا، مغفرت مانگی تو نے، خدا نے دے دی، جنت مانگی تو نے، خدا نے دے دی، تو مانگ وہ تو خدا سے رہا تھا، دے علی رہا تھا۔ جب اس نے شجدر حیرت زدہ ہو کر پوچھا من انتا، تو علی نے کیا فرمایا، انا علی ابن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ارے حیدری اللهم صل على خوشبودی امام بلندر سلوان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ طرف چلتے ہیں، جو علی نے جو جملہ فرمایا تھا، فستو برب الکعبہ، قرآن اعلان کر رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ ماورا ہے حضور، یہ علی کی کامیابی ماورا ہے۔ سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ الگ الگ زاویے سے ایسی ویسی چھوٹی چیزوں پر علی اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ ہاں، علی کیا بچاتا ہے خود کو بچا کر؟ خود کو قربان کر کے بچاتا کیا ہے؟ علی خود کو قربان کر کر خدا ہی بچاتا ہے۔ بے شک جب خدائی بچ جائے تو کہے فستو برب الکعبہ۔ اور ایک آپ کو ذہن ناقص میں بات آ رہی ہے، وہ سناتا چلوں، علی کی ولایت کو مان لے تو اللہ خود کہہ رہا وہ فوز عظیم پر فائز ہے۔ اللہ غلام علی کو فوز عظیم پر فائز ہو رہا ہے، فائز کر رہا ہے، تو پھر علی کیا کہے، فستو برب الکعبہ، ہے کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر علی کی کامیابی ہے کیا؟ میں نے 3 گوشے تو پڑھ دیے، توحید کو بچانا پہلی کامیابی ہے علی کی، اور کائنات میں یہ تاریخ محفوظ رہے، جن جن لوگوں نے صلات کو علی سے دور مانا تھا، منکر بھی یہ مان لے کہ علی نماز کی حالت میں شہید ہوا۔ جس کے غلام بستر پر لیٹے لیٹے شہید ہو سکتے ہیں، علی کے لیے شہادت کوئی بڑی بات تصور نہ کرے۔
یہ علی کی محبت تو اور لوگوں کو شہید بنا دیتی ہے، شہادت دلا دیتی ہے. تو حضور عرض کر رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو مولا صادق اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فِي وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ. فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں علی کی ولایت میں وہ فوز عظیم پر فائز ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو جو فوز عظیم پر فائز ہو جاتے ہیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے بندے کفن پھاڑ کر علی کی استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کی آواز نہیں آ رہی ہے قبلہ. ادبی کا فون آیا. جی جی آ گئی آ گئی. تھوڑا سا بھی کہ محمد والے حضور ایک دور اور ایک درود پڑھ دے تاکہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل. عبد الرحمن ابن ملزم پہلانا بے شمار بھی آ جاتی قبلہ آواز. بسم اللہ. فقط فاز فوزا عظیما ومن یطع اللہ فقط فاز فوزا عظیما. جو علی کی ولایت میں اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فوز عظیم پر فائز ہو جاتا ہے. اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ قبروں میں دفن ہونے والے مردوں سے بات کرنے لگتا ہے اور اس کی خود موت پر علی آ جائے تو علی کے استقبال پر اٹھ جائے کفن کو پھاڑ کر اور پھر علی کہے تو اپنی واپس اپنی اصلی حالت میں پلٹ جائے سلمان. تو یہ فقط فاز فوزن عظیم کی وہ منزلت پر فائز ہو جاتا ہے جو اقرار ولایت علی ایسی عظمتوں کے ساتھ کر لے. تو پھر علی کا مقام کیا ہو. تو اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں جو ہماری محبت میں مرا لیس بمیت من ماتا منا، جو ہم میں سے ہو جو مر جائے تو موت نہیں ہے، وہ مردہ ہی نہ سمجھو اسے. جو ہم میں سے ہے یا علی کے غلاموں میں سے ہے مر جائے لیس بمیت، اسے تم میت تصور نہ کرو، تم وہ میت تصور نہ کرو. پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ. سنا ہے نا آپ نے. اب پیغمبر فرما رہے یا علی. یہ حدیث کو میں بہت زیادہ اپنے بھائیوں کے درمیان پڑھ چکا اور یہ حدیث ہے جو آپ کی وفات اور حیات پر مبنی ہے. من احب علی حیاتہ بعد الوفات، جو علی کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ وفات کے بعد بھی باحیات ہے. یعنی علی کی محبت حیات کا کلمہ پڑھاتی ہے، حیات دیتی ہے. یعنی علی سے محبت کرنا حیات کی دلیل ہے. یعنی جو علی کا محب ہے وہ زندہ ہے. علی کی محبت مرنے نہیں دیتی، علی کی دشمنی جینے نہیں دیتی. حضور جو میرا مولا علی جو جملہ پیش کیا تھا سرزمین کوفہ پر، فزتو برب الکعبہ کہا تھا میرا مولا. کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور یہاں عربی کہہ رہا ہے یا صاحب البیت، اے گھر کے مالک.
اے گھر کے مالک. تو جب علی نے تعارف کروایا من انتا کے بعد کہا انا علی ابن ابی طالب، تو فرمایا میری مراد اے علی تو ہی تھا، میری مراد اے علی تو ہی تھا. تو مولا علی بجائے اسے سزا دینے کے جزا کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ مظہر کے ذریعے سے وہ توحید پا رہا ہے، خدا کو زمان سے، مکان سے، اجل و رافع منزہ مان رہا ہے، جو خالق علی ابن ابی طالب ہے. درود پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. عجل فرجہ. اور حضور ایک آیت دوسری آیت ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کو سناتا چلوں. قرآن نے اعلان کیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. وہ دن جس دن، اس کا ترجمہ سن لو بھائی، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، جس دن ساق پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. فلا یستطیعون، ان کے پاس سجدے کی صلاحیت نہیں رہے گی. حدیث میں ملا کہ ان کے ریڑھ کی ہڈی مثل گوسفند کے سنگ کی طرح، جانور کے سنگ کی طرح ہو جائے گی، شیخ کی طرح ہو جائے گی، تو وہ جھک نہیں پائیں گے. یعنی مردے جھکا نہیں کرتے، کیا کہنے کیا مردے کہنے. جھکا نہیں کرتے عظمت خدا کے آگے. جو باحیات وجود ہے وہی سجدہ کرتا ہے، کیونکہ جھکنے کیا کی کہنے صلاحیت وہی ہوتی ہے جہاں زندگی ہوتی ہے، اور زندگی کا ثبوت ہے آستانِ حقہ پر سجدہ کیا جائے. کیا کہنے آستانِ کیا خدا کہنے. کے روبرو سجدہ سبحان ریز ہو اللہ. جائے بندہ. اور سجدہ نفی کی بنیاد پر نہیں، مکمل اثبات کی بنیاد پر ہے. سجدے کا مطلب ہے مکمل فروتنی، رجوع و خشوع کے ساتھ سجدہ ہے. اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں سجدہ نہیں ہوتا، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں سجدہ ہوتا ہے. آئے حضور، سبحان اللہ. آئے قرآنی ہے وَمَن يَكْشُفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. جب ساغ پنڈلی پہ سے پردہ ہٹایا جائے گا اور سجدہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا. دیکھیں علی اور اولاد علی نے خدا کے وصف کو کس طرح سے بیان کیا، اس کی توحید کو کیسے بچایا. کہ امام نے فرمایا اللہ اس بات سے اجل و رافع ہے کہ اس کا وصف گوشت اور پنڈلی سے کیا جائے. یہ ساغ تو عربی لفظ ہے، اگر آل محمد کو علی کو ہٹا دیا جائے، خدا نہ خواستہ جب علی نہ ہو تو لوگوں کے عقیدے میں پنڈلی والا اللہ ملے گا. جب علی موجود ہو تو وہاں پنڈلی والا اللہ نہیں ملے گا، کیا کہنے قدرت خدا. والا اللہ سبحان ملے گا. اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ واہ اللہ. سبحان. واہ. ہاں 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 ہاں. رائٹ بورڈ پہ تو صاف ہو. رائٹ بورڈ میں نہیں آتا سمجھ، یہ نہیں آئیں گا سمجھ کے. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل علی ہٹا دیا جائے تو پھر خدا گوش و پوشت والا ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. علی ہو تو اس کی توحید صحیح ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا وصف ہے، جیسی اس کی حمد و ثنا ہے، ویسی ملے گی. حق ادا کرے گا بندہ کہ اللہ کو ماننے کا، اس کو سجدہ کرنے کا. اب سنیے میرے بھائی جو بات میں پیش کر رہا ہوں، آئے قرآنی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جب ساق پنڈلی کی، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، جب پنڈلی پر سے پردہ ہٹایا جائے گا سجدے کے لیے بلایا جائے گا. امام فرماتے خدا عجل و رافع ہے کہ اس کا وصف اس طرح سے گوش و پوش پنڈلی سے کیا جائے. فرمایا یہ ساغ جو مطلب ہے، امام فرماتے ساق نحن ساق الہیہ، وہ ساق الہیہ توحید ہے. ہم وہ توحید کے ستون ہے. نحن ستون توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ستون ہے. یعنی ساق اللہ نے مثال دی ہے، جسم کی بنیاد جس پر منصر ہوتی ہے وہ انسان کی پنڈلیوں پر ہوتی ہے. یہ مثال اللہ نے دی ہے. جس پر سارے بدن کا دار و مدار ہوتا ہے وہ ہے اس کی ساخ ہے، پنڈلی ہے، پاؤں ہے. تو امام نے فرمایا ہم ستون توحید ہے جس پر عمارت توحید کھڑی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. سجدہ خدا کرنے کے جیو لیے بلایا جیو. جائے گا جنہوں نے
جنہوں نے عظمت خدا کو دنیا میں سجدہ کیا ہو وہ وہاں پر بھی سجدہ کرے گا. ای ماں ہے عظمت خدا، محمد مصطفیٰ ہے عظمت خدا، علی مرتضیٰ ہے عظمت خدا، ای میں خدا ہے عظمت خدا. تو جنہوں نے عظمت کے آگے خود کو جھکا دیا ہو، اور آپ کے جھکنے نہیں جھکنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا. اللہ محتاج نہیں ہے کسی سرکش کو جھکائے تو اللہ بڑھ جائے، نعوذ باللہ. اللہ نے چاہا ہی نہیں ابلیس کا سجدہ. کیا بات کر رہا ہوں. اگر اللہ چاہتا تو مدور میں جرت نہ ہوتی کہ اللہ کے سجدے سے انکار کرتا. یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کو پہلے سجدہ کر رہا تھا، نہیں کر رہا تھا. جو اللہ کے امر کو مانتا ہی نہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہی نہیں. جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جی بھائی، شریعت خود بتا رہی ہے یہ باتیں. آپ کو شاید کہیں ملے یا نہ ملے نہیں جانتا. کوئی نماز اس قدر واجب ہے، بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھو تو سجدہ کہاں گیا؟ بھائی کیا بات ہے، کیا سوال پیش کیا؟ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو سجدہ کہاں گیا؟ کہا وہ بھی نہیں کر سکتے. کہا مولا لیٹا ہوا ہوں، بیمار ہل نہیں سکتا. کہا اشاروں سے نماز پڑھ لے. مولا سجدہ کہاں گیا؟ کہا بات یہاں سجدے کی نہیں ہے. جس نے اللہ کے امر کو قبول کر لیا اس نے سجدہ بھی کر لیا. اور جس نے پہلے کئی سجدے کیے سبحان اللہ اس نے سجدہ بھی نہیں کیا. حکم کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کیا جائے. حکم کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کیا جائے. وہ سجدے معبودی، سجدے تعظیمی، سجدے معبودی، سجدے تعبدی، کئی طرح کی گفتگو کر کے لوگ کیا کچھ کا کچھ بنا دیتے، کچھ کا کچھ بیان کر دیتے. بس اللہ نے اپنے حکم کو سجدہ کروایا تھا یہ کہہ کر کہ آدم کو سجدہ کرے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ فرمایا چونکہ ہم آدم کی جبین میں مسجود ملائکہ تھے. اللہ اکبر. ہم جبین آدم میں مسجود ملائکہ تھے، مسجود ملائکہ تھے. تو سمجھے حضور علی نے کیوں فرمایا جو سجدے کا سمت ہے اللہ نے کعبے کو قرار دیا ہے. سجدے کا سمت کعبے کو قرار دیا ہے. سجدے کے سمت کو کعبے کو قرار دیا. سجدہ سمت، آپ کے سجدوں کا سمت، رکوع کا سمت، نماز کا چہرہ، سب کچھ اس کا سمت کیا ہے؟ کیا ہے سمت؟ کعبے کو. علی کیا فرما رہا ہے؟ فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اب چونکہ ترجمہ رائج ہو گیا تو ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ بحث کی گنجائش اور پیدا ہو جاتی ہے. بے قسمیاں بھی ہے، بے تعارف مائیت بھی ہے، بے تعارف مائیت بھی ہے، بے قسمیاں بھی ہے، بے حلفیہ بھی ہے، بے واسطے کے لیے بھی ہے. بے واسطے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے مائیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. احسن کیا مانو؟ احسن کیا مانو؟ کیونکہ مسئلہ کلام احسن ہے اور احسن کلام کرنے والا ہے. تو کیا مانو میں؟ چلے ہر ایک زاویے سے، ہر ایک روز سے دیکھ لے کہ جیسے ہی ضرب کاری لگی سرکار کے سر ناظرین پر تو کیا فرمائے؟ فستو بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فستو برب الکعبہ. اس کے آغازی فقرات کو حسین نے بھی کربلا میں پڑھا ہے. بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. پھر فرمایا رضن بقضاء تسلیما لعمر. ایک باپ بیٹے نے زخم کھا کر خدا کی توحید کو بچایا ہے. اور ائمہ فرماتے ہیں ہم پر ظلم اللہ کی ذات پر ظلم ہے. حدیث موجود ہے بخدا ولایت علی کو گواہ بنا کر میں نے حدیث کا فقرہ پڑھا ہے. ہم پر کیا ہوا ظلم اللہ پر ظلم ہے. ضرور اسے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار سمجھ میں آ جائے. آج وہ معرفت کے وہ پردوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائیوں کے دعاؤں کی وجہ سے.
میں کتاب بھی رکھتا ہوں اور حدیث قدسی سنا رہا ہوں، منہ زبانی سنا دوں گا، اور آپ کی یقین کے اضافے کے لیے کتاب بھی بتا دوں گا۔ پہلے حدیث قدسی سنا دوں منہ زبانی۔ آپ نے فزت برب الکعبہ سنا ہے، آپ نے امام حسین کی زیارت میں پڑھا ہے، سار اللہ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، اے وہ جو حسین کے خون کا بدلہ ہے، بدل فزت برب الکعبہ پہلی منزل معرفت ہے، یہ حسین کے فضیلت کے متعلق منزل فضیلت حسین کی طرف بڑھنے کی خاطر یہ پہلا زینہ ہے جو فزت برب الکعبہ کے رموز کو سمجھ گیا، یقیناً اس حدیث پر اپنی معرفت کو ایسا مزین کرے گا، اور جب سجدہ شکر کرے گا خدا کی بارگاہ میں وہ عشق و معرفت و محبت و معرفت کے ساتھ، تو یقیناً اس کے دل میں یہ اشتیاق ہو جائے گا کہ خدا کے لیے اپنے وجود کو مٹایا جائے، خدا کے لیے اپنے سر کو جھکایا جائے، خدا کے لیے اپنا خون بہایا جائے، خدا کے لیے اپنا خون بہایا جائے، خدا کے لیے اپنی اولاد کو پیش کیا جائے، خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا جائے۔ تو یہ عشق و محبت کی کیفیتیں معرفت نورانیہ کے سائے کے سفر سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو اب جو میں آپ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں، اب ومن احبنی، اللہ کہہ رہا ہے ومن احبنی، عرفنی، ومن عرفنی عشقنی، ومن عشقنی قتلتنی، ومن قتلتنی دیتہ وعنادیتہ۔ اب آپ کو اردو ترجمہ سنا رہا ہوں اور اسے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فضائل نفس الرحمان فی فضائل سلمان، عربی کتاب، نفس الرحمان، کیمرہ نہیں کھل رہا، سبحان اللہ قبلہ۔ دکھ رہا تو کتاب بتا رہا تھا، وہ کیمرہ نہیں کھل رہا بتا رہے۔ ہوا ہے قبلہ کیمرہ، یہ نفس الرحمان فی فضائل سلمان میں لکھا ہے من احبنی عرفنی، من عرفنی عشقنی، ومن عرفنی عشقنی وعشقنی قتلتہ، ومن قتلتہ فعلی دیتہ عنادیتہ۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھے پہچانا، جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھ سے عشق کیا، جو مجھ سے عشق کیا خود کو راہ عشق میں قتل کر دیا، خود کو قتل کروانا گوارا کیا راہ عشق میں۔ خدا کہہ رہا ہے خدا کی عشق کی راہ میں خود کو قتل کروانا گوارا کر لیا، کیونکہ محبت و معرفت و عشق کا ایک منزل مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو تہ تیغ دیکھے، اپنے آپ کو تہ تیغ کر دے، تو اور خدا کہے عنادیت ہوں، میں ہوں بدل، میں ہوں بدل۔ تو ادھر میرے مولا نے مقصد توحید کو بچاتے ہوئے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ۔ حضور کس طرح سے سر پر زخم لگ رہی ہے، ذکر رب زبان پر جاری ہے، سر پر ضرب کاری لگ رہی ہے، زبان پر ذکر خدا اور ذکر رسول جاری ہے۔ یہی مولا علی کا فرزند ہے، سرزمین کربلا ہے، ایک ایک ضرب پر زبان سے ذکر خدا جاری ہے، ایک ایک ضرب پر شکر خدا جاری ہے۔ یہ وہ خانبدہ ہے جس کی زبان کی جنبش سے تعارف ذکر خدا ہوتا ہے۔ اس تعارف کو دنیا میں آنے سے لے کر ظاہری طور پر دنیا سے جانے تک ذکر خدا کو جاری رکھا، اور جس کے پیغامات زندہ سینوں میں اور زندہ ضمیروں میں آج تک ودیت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ طالب کوثر برقرار رہے گا جن سینوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو، کہ جن سینوں میں اللہ نے ذکر علی ودیت کر دی ہو، در حقیقت ذکر خدا ہے۔ حضور میرے مولا کا یہ فقرہ تو گونجا ہے، لیکن جبرائیل کی صدا نے زینب کے دل کو تڑپا دیا ہے، جبرائیل کی صدا نے ام کلثوم کو رلایا ہے، جبرائیل کی صدا وہ کرب کی وہ غم اندوہ میں ڈوبی ہوئی مصائب سے لبریز جناب زہرا کی بیٹیوں کو اس قدر رلایا ہے، چاہنے والوں کو
المناک کیا ہے، کیونکہ کوفے کا ہر ایک باشندہ یہ آواز کے بعد چین سے نہیں رہ سکا۔ جبرائیل نے کہا تھا الا قد قتل العبد المؤمنین وتحمدت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منادم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ تھا! ارکان ہدا منظم کر دیے گئے، ارکان ہدایت منظم کر دیے گئے۔ تو جناب ام کلثوم نے سنا، لکھا ہے، تحریر ہے حضور جو میری آنکھوں میں پیش نگاہ ہے، کہ جس کے لیے بتایا گیا قد سمیعت ام کلثوم، قد سمیعت ام کلثوم نعی جبرائیل فالتمت علی وجہہا۔ جناب ام کلثوم نے جبرائیل کی یہ نالہ و فریاد کو سنا تو بیوی نے چہرے پر تماچے لگائے، شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے چہرے پر تماچے مارے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ 19 رمضان المبارک صبح ضربت سے خادم کو سنتے آ رہے ہیں، میرے مولا کے ذکر مصائب کو سنتے آ رہے ہیں، فضائل کو سن کر بہت خوش ہو چکے، اور یہ ولایت کا تقاضا ہے کہ ولایت اور مودت کوئی دوری کا نام نہیں ہے۔ جہاں ولایت ہوتی ہے، جس کی ولایت ہے اسی کی مودت مانی جاتی ہے۔ حضور ولایت آپ کو مودت کے منزلت تک لے جاتی ہے، اور یہ اظہار مودت ہے، واجب ہے اظہار مودت، اس ذریعے کا نام ہے، واجب ذریعے کا نام ہے فرش ازا مجلس حسین، یعنی اللہ علی کی محبت مانگ رہا ہے قرآن میں۔ اور محبت علی کیا ہے؟ ایمان کی جا ہے، ایمان کی جا ہے محبت علی کی۔ آپ سب سنتے آتے ہیں، مرثیے کا فقرہ ہے حیدرآبادی، یہ کو بہت رلاتا ہے، یہ ایمان کی جان ہے میرے مولا علی کی محبت، بلکہ مولا علی کی محبت ہے توحید کا حصول ہے، رسالت کے تعلیمات کا حصول ہے، بلکہ اتنا کہوں ایک زندہ ضمیر کی علامت ہے۔ ائمہ کے لیے احساسات محبت ہو، اور اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا جائے، اس کا اظہار آوازوں کی بلندی کے ساتھ، ماتم کی صدائیں جو سینے سے اٹھنے والی آوازوں جو سماعت حقہ تک پہنچتی ہے، تو اس کی پاسداری اور احترام ہو جاتا ہے۔ عزیزو، سرزمین کوفہ ہے، نالہ و شیون کی صدائیں گھر گھر سے وعلیہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، لیکن اتنا سنا دو حضور، یہ بہت فرق ہے ان آوازوں میں کہ کوفے کی سرزمین پہ کہا ہوا جملہ وعلیہ اور واہ حسینہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں پر ہائے حسینہ جو کربلا میں کہا جا رہا، ایک بہن کبھی خیمے کی طرف دوڑتی جاتی، کبھی حسین کے لاشے کی طرف آتی ہے، کہتی ہائے میرے ماں جائے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی کمائی ہے، یہ رسول خدا کا نواسا ہے جسے تم نے تیغ کیا ہے، ارے تم نے اتنا خیال نہیں کیا، میرا بھائی مر رہا ہے اور تم پانی کی سبیل بھی نہیں کر رہے۔ تڑپ جاتی تھی سیدانی شہزادی مالکنی ہماری، کہتی جاتی تھی ہائے میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اجرکم عند اللہ رسول اللہ عزیز مجھے عطش سید الشہداء پر شبانہ روز قمر نہ کیا کرو، وہ اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہے جو مصائب کو بھی کم کرتے ہیں، اور حسین کی تشریف کے منکر ہے، اور حسین کتنا بڑا سند تھا میرا مولا، بہت پیاسا تھا۔ علی اکبر سے پوچھے کتنا پیاسا تھا میرا مولا، علی اکبر سے پوچھے کتنا پیاسا تھا میرا مولا، پیچھے ہٹ گیا شہزادہ جب زبان حسین شہزادے نے کہا بابا میری زبان سے میری زبان پر تو کاٹے نکل آئے بابا۔ اور حضور ادھر میرا مولا جس کے دسترخوان پر دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے، نمک بھی رکھا ہے، لیکن وہاں کربلا کے دشت میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے۔
یہ مسائل میں آپ کو سنا کر مجلس تمام کر دوں، بس دعا کیجیے گا آواز ساتھ روکی تو مسائل اور سناؤں گا کہ حضور جیسی جناب سکینہ خیمے کے باہر تشریف فرما ہے، واپس آتا ہوا زلجناب زخمی آیا زلجناب یہ کٹی ہوئی حسین کا لہو زلجناب کے بدن میں ہے۔ بی بی سکینہ حجت خدا کی بیٹی جان گئی کہ حسین قتل کر دیا، اندار صبر سکینہ جان گئی کہ بابا مارا گیا، بابا کو ختم کر دیا گیا، میرا بابا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، صرف اتنا نہیں پوچھا کہ زلجناب میرے بابا کا کیا ہوا، یہ نہیں پوچھا بلکہ سوال کیا، تاریخ وقت میں موجود ہے۔ سوال یہ تھا کہ بیوی نے سوال کیا، زلجناب یہ بتا کیا میرے بابا کو اشقیا نے پانی دیا یا بغیر پانی کے بابا کو شہزادی بس یہی سوال ہے، کیا میرے بابا کو بغیر پانی دیا ہوا ذبح کر دیا گیا؟ اسی لیے اعلان ہو رہا ہے السلام علیکم یا اہل الشان من کربلا اللہ علیہ وسلم قوم الصالحین والسیادہ